جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ظفر اقبال کی شاعری کے حوالے سے کہ انہوں نے کس طرح اردو غزل کے روایتی انداز سے بغاوت کی اور ایک نئی لسانی تشکیلات کا محرک بنی ان کی شاعری۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اردو غزل میں آغاز سے موجودہ دور تک بے شمار تجربات کیے گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ تجربات تو حیت کے لحاظ سے تھے اور کچھ معنوی لحاظ سے تھے، اور ان دونوں قسم کے تجربات نے اردو غزل پہ نہایت ہی دور رس اثرات مرتب کیے۔ اگر آج کے دور میں اردو غزل میں ہم تجربات کے لحاظ سے کسی نام کا ذکر کر سکتے ہیں تو وہ نام ہے ظفر اقبال کا۔ اردو غزل کی لسانی تشکیل اور تشکیل جدید کے لحاظ سے ظفر اقبال کے تجربات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم جہت ہیں کہ ان تجربات کی مخالفت میں اور موافقت میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ ظفر اقبال نے اپنے شعری سفر کا آغاز اپنی شعری کتاب آب رواں سے کیا تھا، اور اس شاعری میں ہمیں غالب، یگانہ، داغ اور مصطفی کے اثرات نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے زور بیان اور ذاتی تجربے کی وجہ سے وہ ایک اپنا مختلف پہچان بنانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو ایک منفرد لب و لہجے کا شاعر کہا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں بہت سارے جو شعراء تھے وہ غزل کی مخالفت کی وجہ سے ایک نئے انداز کی طرف مائل ہوئے، اور ایک نئی لسانی تشکیل کے شوق میں انہوں نے اینٹی غزل کہنا شروع کی، یعنی غزل کی موافقت میں انہوں نے مخالفت میں انہوں نے شاعری کہنا شروع کی۔ تو ان شعراء میں سے سب سے نمایاں نام جو ہے وہ ظفر اقبال کا ہے، کیونکہ آزادی کے بعد شاعروں نے محسوس کیا تھا کہ جو ہماری غزل کی ایک فضا ہے وہ بہت ہی زیادہ محدود ہے، جو کہ مخصوص موضوعات کے لیے تو بہتر ہے، مگر اس میں ہم ہر قسم کی موضوعات پہ بحث یا شاعری نہیں کر سکتے۔ تو ان کے نزدیک جو غزل ہے وہ ایک نئے انداز، نئے اسلوب اور ایک نئی حیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو انہوں نے غزل کی مخالفت میں ایک غزل متعارف کرائی جس کو نام دیا گیا تھا اینٹی غزل، مگر اس صورتحال سے ایک ایسی مضحکہ خیز صورت پیدا ہوئی کہ جس نے غزل کی مضبوط اور توانا روایت کو کافی حد تک کمزور کر دیا، کیونکہ اس انداز میں داخلی آہنگ کو اور غزل کی معنویت کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی تھی، بلکہ انہوں نے غیر شائستہ، بے جذبہ شاعری اور کھردرے پن کی انہوں نے طرح ڈالی، بنیاد ڈالی۔ گویا غزل کو انہوں نے غزل کی ایک نقل یا پیروڈی بنا کے رکھ دیا۔ ظفر اقبال کی شاعری میں ہمیں اس رجحان کے بے شمار اشعار نظر آتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے روزمرہ معاملات کو اپنی غزل کے ذریعے بیان کرنے میں اس انداز سے کام لیا کہ انہوں نے احساس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا، کیونکہ شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعری تو صرف احساس کا نام ہے کہ سننے والے پہ احساس طاری ہو جائے۔ غزل بے تکلف اسلوب غزل کے لیے مناسب نہیں ہے، مگر ظفر اقبال کے نزدیک غزل میں بے تکلفی ہونی چاہیے، اور دراصل ظفر اقبال کے خیال میں اگر شاعری کو ہم زندگی کے قریب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو دیگر اہم پہلو ہیں، یعنی اس میں طنز و مزاح کا پہلو ہے، تو ہمیں شاعری میں طنز و مزاح کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مزاح اور غیر سنجیدگی بھی دراصل ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے بغیر بھی ہم ادھورے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر غمگین چہروں پہ طنز و مزاح کے ذریعے خوشی لا سکتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ اگرچہ اس قسم کے موضوعات ہمیں اردو کے دیگر شعراء کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ مسرت اور بشاشت کا عنصر بشاشت پیدا کی ہے، اور ان کی شاعری میں ہمیں مزاح کا عنصر نظر آتا ہے، مگر ان کی شاعری میں ہمیں پھکڑ پن نظر نہیں آتا۔
مثال کے طور پہ غالب کہتے ہیں کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ظفر اقبال کی شاعری کو پیش کیا جائے کہ ان کی شاعری کس طرح طنز و مزاح سے نکل کے پھکڑ پن کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی گئے تھے گرمی بازار دیکھنے، وہ بھیڑ تھی کہ چوک میں تانگا الٹ گیا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے خود آئیے گا کہ میں اندر سے لنگڑا ہو گیا ہوں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی شکل بنائی بوڑھی میں نے۔ ظفر اقبال پر سب سے بڑا اعتراض اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کے اشعار ان کے مختلف تجربات کی وجہ سے انتہائی مذکر خیز اور تمسخر آمیز ہو گئے ہیں، کہ اس میں مزاح تو محسوس ہوتا ہے، اور بعض لوگ ان کی شاعری کو غزل کے طور پر نہیں بلکہ مزاحیہ کلام کے طور پر اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور ایسی شاعری ہمیشہ احساس سے آری ہوتی ہے، اور وہ اپنے علائم اور رموز سے محروم ہو کے اپنی معنویت کھو بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ جس نے چوری کی تھی 150 پہ چھوڑا اسے، جس نے چوری کی تھی 150 پر چھوڑا اسے، جو سڑک پر جا رہا تھا اس کو اندر کر دیا۔ ظفر اقبال کے لسانی تجربات کا آغاز ان کے جو دوسرا مجموعہ ہے گل آفتاب، اس سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ظفر اقبال کی شاعری میں ایک اجتہادی حیثیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے شعری تجربوں کے ذریعے اجتہادات کیے ہیں، مختلف تجربات کیے ہیں، تو وہاں انہوں نے تنقیدی سطح پہ بھی نظریہ سازی کی ہے۔ ظفر اقبال اردو کے قدیم زبان سازوں سے بہت ہی گلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس زبان کو، اردو زبان کو اردو معلیٰ قرار دیا ہے، اور اس زبان پر انہوں نے دیگر زبانوں کے حوالے سے انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اس پر توانائی پہنچانے والی جو دوسری زبانیں تھیں ان کے چشمے بند کر دیے ہیں۔ تو ان کے خیال میں اردو کو جوہڑ نہیں بنانا، یعنی اردو کوئی جوہڑ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایسی زبان ہے کہ جو چلتا ہوا پانی ہے، یعنی آب رواں ہے، اور اس میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اس میں ہونے چاہیے، اور اس کا انحصار جو ہے وہ دراصل تخلیق کار کی تخلیقی قوت اور صلاحیت پہ ہوتا ہے کہ کسی تخلیق کار میں جتنی تخلیقی صلاحیت ہوگی اور جتنی غیر معمولی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، تو وہ جو تخلیق کرے گا تو اس کی زبان بھی دراصل پھر روایتی زبان سے مختلف اور علیحدہ ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ظفر اقبال نے جس قسم کے بھی لسانی تجربات کیے ہیں تو اس میں ہمیں پنجابی ترکیب سازی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ عکس تھر تھر آتا ہے آسمان پیالے میں، گرد سا چمکتا ہوں یوں ہوا کے بالے میں، یعنی ظفر اقبال چاہتے ہیں کہ اردو غزل کے دوران ہمیں مختلف زبانوں کی ترکیب کا بھی استعمال کرنا چاہیے، جیسے وہ اردو کے دوران پنجابی ترکیب کا استعمال کرتے ہیں۔ گل آفتاب جو ان کا شعری مجموعہ ہے، اگر اس کے گل آفتاب کے لفظ پہ غور کیا جائے تو گل آفتاب لسانیات کی اصطلاح میں ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں دو الفاظ جو ہے نا وہ ترکیب بننے کی بجائے جڑ کے ایک لفظ بنا دیتے ہیں۔ اردو، فارسی، انگریزی میں ہمیں ایسے بہت سے الفاظ ملتے ہیں جو ابتدائی شکل میں تو مختلف تھے مگر اب وہ ایک ہی لفظ کے طور پہ معروف ہیں۔ مثلاً ناخدا، پیاس اور بھڑاس وغیرہ کے جو الفاظ ہیں وہ اب ایک ہی لفظ شمار ہوتے ہیں۔ تو لسانی تجربات کے سلسلے میں ظفر اقبال نے بعض الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ پاکستان کی جو مقامی زبانیں اور بولیاں ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے وہ تلفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ پتوں کے پیرہن پہ نین عکس کی ظفر، پتوں کے پیرہن پر نین عکس کی ظفر، جھلکار یوں پڑی کہ جنگل میں منگل ہوئے۔ تو مقامی تلفظ کے استعمال کی وہ روایت ہے کہ جسے قدیم زمانے میں انشاءاللہ خان انشا اور حیدر علی آتش نے اور ناسک کی اصلاحی زبان کی تحریک کے رد عمل میں جاری کیا تھا، اور اعلان کیا کہ ہر وہ لفظ جو اردو میں مشہور ہے اس کا تلفظ بھی دراصل اسی زبان کا ہونا چاہیے، یعنی اردو زبان کا ہی ہونا چاہیے۔
مگر ظفر اقبال نے مقامی تلفظ کے استعمال کی ان کوششوں کو بنیاد بنایا، اور ظفر اقبال نے اردو الفاظ کو مقامی زبان کے الفاظ کے تلفظ کے طور پہ پیش کیا۔ انہوں نے بعض الفاظ کی جمع بھی فارسی اور عربی کے قواعد کے برعکس مقامی طرز پہ، یعنی مقامی بولیوں کے قواعد و ضوابط کے اصولوں کے مطابق بنائی ہیں۔ مثلاً دو دھڑوں کے درمیان جب گاؤں میں گولی چلی، آنگنا میں سنسنی تھی، بیریاں پر بور تھا۔ تو ظفر اقبال کے لسانی تجربات میں ہمیں نئے مصادر بنانے کا بھی رجحان نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ رجحان ہمیں ظفر اقبال کی کتاب عیب و ہنر میں جو شامل غزلیں ہیں اس میں نظر آتا ہے، جس میں وہ لسانی اور اجتہاد ان کا لسانی اجتہاد وہ قبولیت کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں تک مفت میں رسوائیے گا، کسی دن تو بغل گیرائیے گا، بہت ارزاں نہیں پہلے بھی ملنا، اسے اب اور مت مہنگائیے گا، سبھی تعریف کرتے ہیں ہماری، کسی دن آپ بھی اچھائیے گا۔ تو ظفر اقبال نے اپنے ان تجربات کے دوران زبان کے اصول و قواعد سے گہری وابستگی اور آگاہی کا ہمیں ثبوت بھی دیا ہے۔ اگرچہ ان کے بعض جو تجربات ہیں ان پہ ہم گرفت کر سکتے ہیں، مگر یہ لغزیں ایسی ہیں جو زبان کی تخریب کی مثال بھی ہیں۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پہ انہوں نے الف کے اضافے سے لفظوں کی حیت بدلنے کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کا اشعار ملاحظہ کیجئے کہ سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے ظفر، کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا۔ تو انہوں نے لفظوں سے پہلے الف لگا کے اس کی حیت بدلنے کی کوشش کی ہے۔ تو عربی قاعدے میں اگر بعض لفظوں کے شروع میں الف استعمال ہو تو ضرورت کے تحت الف حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ابراہیم کو براہیم یا افلاطون کو فلاطون وغیرہ کہہ سکتے ہیں، مگر ظفر اقبال صاحب نے اپنے شعری تجربات میں برعکس کام کیا ہے۔ اس نے بعض لفظوں کے ساتھ حرف ویسے ہی جڑ دیا ہے جو کہ زبان کے ارتقائی اصولوں کے یکسر خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ افراتفری مچی ہوئی تھی، خوشبو اچراغ بجھ گیا تھا۔ تو انہوں نے چراغ سے پہلے الف لگا دیا اور چراغ کو اچراغ بنا دیا۔ تو ظفر اقبال کے لسانی تجربات کے سلسلے میں جس شدت پسندی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کے خلاف اتنا ہی زیادہ شدید رجحان بھی اور رد عمل بھی ہمارے سامنے آیا کہ ان کی کوششوں کو کہا گیا کہ یہ بے تک کے تجربات ہیں، اور ان کی شاعری کو ذہنی اختلال کا نتیجہ قرار دیا گیا، اور کسی نے ان کو نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ٹریجک ناآسودگیوں کا رد عمل ہے۔ تو شہزاد احمد نے اپنے ایک مضمون میں ظفر اقبال کے بارے میں کہا تھا کہ ظفر اقبال محض ایک رد عمل ہے۔ اس نے فرض کر لیا ہے کہ فرد ایک نئی زبان بنا سکتا ہے۔ یہ رویہ انتہائی درجے کی انفرادیت اور ذاتی خول میں محبوس ہونے کی دلیل ہے۔ اور ظفر اقبال نے اپنی کتاب سرعام کے فلیب پہ لکھتے ہوئے کہا کہ میں مسلسل اس پیرائی کی تلاش میں ہوں جو صحیح معنوں میں شاعری کے شایان نشان ہو۔ تو ظفر اقبال جب اپنے آپ پہ تنقید سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ظفر یہ وقت ہی بتلائے گا کہ آخر ہم بگاڑتے ہیں زباں یا زباں بناتے ہیں۔ تو ظفر اقبال کے تجربات دراصل ان کی تلاش کا سفر ہے، اور اس سفر میں وہ زبان کے آگے کھڑے ہیں، زبان کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے زبان کو سر پہ اٹھایا، زبان پہ سوار ہوئے ہیں۔ انہوں نے لفظوں کو اپنے انداز سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے پرانے الفاظ کو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، نئے الفاظ کو انہوں نے استعمال کیا اور نئے لسانی تجربات کیے۔ چنانچہ اردو کے جو پرانے چاہنے والے تھے، جو جمود کے شوقین تھے کہ جس طرح کی شاعری سینکڑوں سال سے کی جاتی آ رہی ہے اس کو ویسے ہی چلنا چاہیے، تو انہیں یہ تجربات یکسر ناپسند تھے، انہیں دکھ ہوا، اور انہیں لگا کہ ظفر اقبال نے اردو کے قواعد و ضوابط کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ مگر ظفر اقبال آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے غزل کے روایتی اسلوب پہ جس قسم کا عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، وہ اور غزل سوز و گداز کو غزل کی انہوں نے ایک پرانی صفت قرار دیا تھا، اور نہایت ہی انہوں نے
ایک نیا لب و لہجہ بنانے کی کوشش کی اور ایک نیا اسلوب انہوں نے غزل میں بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ایسے مصرعے بھی تراشے جو کہ غزل کے آہنگ اور اسلوب سے یکسر مخالف تھے، اور ایسے ایسے انہوں نے اشعار کہے کہ پڑھنے والے جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ان لسانی تجربات کو اگرچہ اردو زبان کے لیے ایک خطرہ بھی قرار دیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی شاعری پہ بحث و مباحثے کا آغاز ہوا، ان پہ جہاں داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے گئے اور انہیں ناصر کاظمی، فیض، فراق اور نئی غزل کا جبریل اور جدید غزل کا ان کو پیغمبر تک قرار دیا گیا، مگر ان تمام جو آراء ہیں ان میں ہمیں ایک قسم کی مبالغہ آرائی ضرور ملتی ہے۔ اگرچہ جدید غزل کا ظفر اقبال ایک اہم شاعر ہے، جن کی شاعری ایک تخلیقی اثاثہ ضرور ہے، مگر ان کی شاعری پہ جہاں ہمیں تعریف نظر آتی ہے کہ ناقدین نے ان کی شاعری پہ شاعری کے حوالے سے تعریف کی ہے، وہاں ہمیں ان کی شاعری پہ بہت سارے ناقدین ایسے بھی ہیں جو کہ ان کی شاعری سے خوش نہیں ہیں، جو ان کی شاعری کو اردو غزل کے خلاف ایک آواز قرار دیتے ہیں۔